السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ العظیم اسم اور شش اقسام کا بیان پڑھیں گے، یعنی شش اقسام جو ہم پیچھے جن کا بیان پڑھ کر آئے ہیں کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، ان کو کہا جاتا ہے شش اقسام۔ اب ان کا تعلق اسم کے ساتھ کتنا ہوتا ہے، یہ آج ہم انشاءاللہ العظیم پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے اقسام، اس کی تین قسمیں ہیں، یعنی اسم اور شش اقسام۔ شش اقسام کی اسم کے ساتھ تین قسمیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد، مصدر اور مشتق کی ہم پیچھے تعریفیں پڑھ کر آئے ہیں، اور آج ان کا تعلق شش اقسام کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے سبق نمبر 16 لکھا ہوا ہے کہ جامد، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے اسم جامد کی اقسام۔ اس اعتبار سے اسم کی 6 قسمیں، اس اعتبار سے حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے اسم جامد کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد، وہ ہے جس میں صرف 3 حروف اصلیوں کو حرف زائد نہ ہو، جیسے رجل، فرس، یہ دونوں اسم جامد ہے، رجل آدمی، فرس گھوڑا۔ نمبر 2، ثلاثی مزید فی، وہ ہے جس میں صرف 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، اصلی 3 حروف ہوں لیکن اس کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، اسے کہا جاتا ہے ثلاثی مزید فی، جیسے زمان، حمار، زمان زمانہ، حمار گدھا، یہ دونوں اسم جامد ہیں۔ نمبر 3، اسم جامد کی قسم ہے رباعی مجرد، وہ ہے جس میں صرف 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جعفر، ثعلب، تو یہ دونوں اسم جامد ہیں۔ آگے نمبر 4، رباعی مزید فی، وہ ہے جس میں 4 حروف اصلیوں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے قرطاس، قندیل۔ نمبر 5، خماسی مجرد، وہ ہے جس میں صرف 5 حروف اصلیوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، سفر، جلون، اس میں 5 حروف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ نمبر 6، خماسی مزید فی، وہ ہے جس میں 5 حروف اصلیوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، قبع، صراع، ظرفوت۔ یہ تھی اسم جامد کی اقسام حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے اسم جامد کا شش اقسام کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی اس سبق سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ جامد ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی بھی ہوتا ہے، رباعی مجرد بھی ہوتا ہے، رباعی مزید فی بھی ہوتا ہے، خماسی مجرد بھی ہوتا ہے، خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے، جبکہ فعل خماسی نہیں ہوتا۔ یہ اسم جامد خماسی مزید فی بھی ہوتا ہے، گویا کہ 6 اس کی اقسام بن گئی۔ یہ تھا سبق نمبر 16 جو کہ انتہائی آسان ترین تھا۔ آگے سبق نمبر 17 ہم شروع کرتے ہیں، وہ تھی اسم کی اقسام، اسم اور شش اقسام میں سے دوسری جو قسم ہے مصدر۔ جامد ہم نے پڑھ لی، اب مصدر کی تعریف ہم پیچھے پڑھ کر آئے۔ اس سبق کے اندر ہم مصدر کی قسمیں اور اسی طرح مصدر کے جو اوزان ہیں، مجرد، مزید فی، رباعی وغیرہ، جو ان کے قیاسی اور سماعی اوزان ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ العظیم ہم پڑھیں گے۔ مصدر، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے مصدر کی 4 قسمیں ہیں، مصدر کی 4 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی، رباعی مزید فی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مصدر ہے یہ خماسی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ مصدر کے اوزان، نمبر 1 ہے ثلاثی مجرد۔
ثلاثی مجرد اس کے اوزان سماعی ہیں، ان کا کوئی خاص قاعدہ و کلیہ نہیں ہے، بلکہ ان کا انحصار عربوں سے سماع پر موقوف ہے۔ بس عربوں سے ہم نے سنا، وہی ان سے جیسے ہم نے سنا کہ ان کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بس سماعی ہیں، تو اس اعتبار سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں ان کا اوزان سماعی ہے۔ عین کلمے کے سکون اور حرکت کے اعتبار سے ابتداءً اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی مصدر پر عین کلمہ ساکن ہوگا یا پھر عین کلمہ متحرک ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں، نمبر ایک عین کلمہ ساکن، ان کے صرف آخر میں زیادتی کی جاتی ہے۔ نمبر دو عین کلمہ متحرک، ان کے شروع، درمیان اور آخر تینوں جگہ زیادتی کی جاتی ہے۔ پہلی قسم ہم پڑھیں گے عین کلمہ ساکن اور فا پر تینوں اعراب، اس کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ کوئی حرف زائد نہ ہو، اس کا وزن ہے فعل، اور مثال ہے ضرب، معنی ہے اس کا مارنا، اور باب ہے ضرب یضرب۔ یہ فا پر تینوں اعراب آئیں گے، فعل، دوسرا ہے فعل، علم جاننا، یہ سمع باب سے، اور تیسرا وزن فعل، شکر، شکر کرنا، یہ باب نصرہ سے۔ یہ تھے وہ کہ جن کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے، لیکن فا کلمے پر تینوں حرکات آ رہی ہیں، فعل، فعل، فعل۔ دوسری صورت تا زائدہ ہو، جیسے فعلۃ، رحمۃ، مہربانی کرنا، یہ سامع باب سے ہے۔ فعلۃ، نشدۃ، گمشدہ کو تلاش کرنا، یہ نصر باب سے۔ فعلۃ، قدرۃ، بار آلود ہونا، یہ سامع باب سے ہے۔ یہ تھی دوسری قسم، تا زائدہ ہوگا اور فا پر تینوں حرکات آ رہی ہیں، فعلۃ، فعلۃ اور فعلۃ، یہ سارے مصادر کے اوزان۔ تیسری صورت اس کی یہ تھی کہ الف مقصورہ زائدہ ہو، جیسے فعلا، دعوی، بلانا، یہ باب نصرہ سے۔ فعلا، ذکرہ، یاد کرنا، نصرہ باب سے۔ فعلا، بشرا، خوشخبری دینا، نصرہ باب سے۔ یہ تھی تیسری قسم کے اس کے اندر فا کلمے پر تینوں حرکات آ رہی ہیں اور عین کلمہ ساکن ہے، اور اسی طرح اس کی تیسری قسم ہے الف مقصورہ زائدہ ہونا۔ چوتھی اس کی قسم ہے الف ممدودہ زائدہ ہو، جس فعلا، رغبا، خواہش کرنا، یہ باب سمع سے۔ پانچویں اس کی قسم ہے کہ الف و نون زائد ہوں، الف بھی اور نون بھی زائد ہو، جس فعلان، لیان، ادائیگی قرض میں ٹال مٹول کرنا، یہ باب ضرب سے۔ فعلان، حرمان، بے نصیب ہونا، یہ باب ضرب سے۔ فعلان، غفران، بخشنا، یہ باب ضرب سے۔ یہ تھے مصادر کے وہ اوزان کے جن کا عین کلمہ ساکن ہے اور فا کلمے پر تینوں اعراب، ان کی 5 صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ دوسری صورت اس کی ایک عین کلمہ متحرک ہوگا، مصدر کا عین کلمہ کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا، اس کی 10 صورتیں ہیں۔ مثالوں پر غور کرتے جائیں اور بات انتہائی آسان ترین ہے۔ عین کلمہ متحرک ہوگا، اس کی 10 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 پہلی صورت کہ کوئی بھی حرف زائد نہیں ہوگا، جس فعل، طالب، ڈھونڈنا، یہ باب نصرہ سے ہے۔ آگے فعل، صغار، چھوٹا ہونا، یہ باب کرمہ سے ہے۔ فعل، ہدن، یہ اسم ہدایون، فعل کے وزن پر تھا، یہ راستہ دکھانا، یہ باب ضرب سے۔ فعیل، خانق، پھانسی دینا، یہ باب ضرب سے۔ یہ تھی پہلی صورت کہ کوئی حرف زائد نہیں ہے اور عین کلمہ کیا ہے؟ متحرک ہے، فعل، فعال، فعیل۔ آگے
دوسری صورت ہے تا زائد ہو، جیسے فعلتن یا آخر میں تا زائدہ آ رہا ہے، غالبتن غالب آنا ہے باب ضرب سے، فعیلتن سارقتن چرانا ہے باب ضرب سے، یہ تھی تا زائد ہونے کی مثال۔ تیسری صورت الف زائد ہو، مصدر کے اندر الف زائد ہو، جیسے فعال ذہاب جانا، یہ فتح سے، فعال قیام کھڑا ہونا باب نصب سے، فعال سؤال پوچھنا، یہ باب فتح سے۔ یہ تھی تیسری قسم کا الف زائد ہو۔ اور چوتھی اس کی صورت یہ ہے کہ الف ممدودہ اور تا زائد ہو، الف ممدودہ بھی ہوگا اور تا زائدہ بھی ہوگا، جس فعالتن شہادتن گواہی دینا ہے باب سمع سے، فعالتن ہدایتن رہنمائی کرنا ہے باب ضرب سے، فعالتن بغایتن ڈھونڈنا، یہ باب ضرب سے۔ پانچویں اس کی صورت یا مدہ زائدہ ہو، جس فعیل ومیض بجلی چمکنا ہے باب ضرب سے۔ چھٹی اس کی صورت یہ ہے یا مدہ زائدہ اور تا زائد ہو، یا بھی مدہ زائدہ ہو اور تا بھی زائدہ ہو، فعیلتن قطیعتن، یا مدہ بھی آ رہا ہے اور تا بھی زائدہ آ رہا ہے، فعیلتن قطیعتن کاٹنا ہے باب فتح سے۔ ساتویں اس کی صورت ہے واو مدہ زائدہ ہو، فعول، یہ واو مدہ زائدہ ہو رہا ہے، فعول قبول قبول کرنا ہے باب سمع سے، فعول دخول داخل ہونا ہے باب نصر سے۔ آٹھویں اس کی صورت یہ کہ واو مدہ زائدہ اور تا زائد ہو، فعولتن صحوبتن سرخ و سفید ہونا باب سمع سے۔ نویں اس کی صورت یہ کہ اس کے اندر میم زائد ہوگا، جیسے مفعل مدخل داخل ہونا ہے باب نصر سے، مفعل مرجع لوٹنا ہے باب ضرب سے۔ دسویں اور آخری اس کی صورت یہ ہے کہ میم اور تا دونوں زائد ہوں گے، میم بھی زائد ہوگا تا بھی زائد ہوگا، مفعلتن مسعتن کوشش کرنا یہ باب فتح ہے، مفعلتن محمدتن تعریف کرنا ہے باب سمع سے، مفعولتن مملوکتن مالک ہونا ہے باب ضرب سے۔ یہ تھے ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان جو کہ سماعی تھے، اور ان کی دو صورتیں تھیں کہ عین کلمہ ساکن ہوگا اور فا پر تینوں اعراب ہوں گی، اس کی 5 صورتیں ہم نے پڑھی، اور دوسری قسم تھی کہ عین کلمہ متحرک ہوگا، اس کی 10 صورتیں ہم نے پڑھ لی۔ تو یہ کچھ مصادر جو کہ ثلاثی مجرد کے ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے کئی بے شمار، کیونکہ سماعی ہے، ان کا کوئی بھی وزن ہو سکتا ہے۔ آگے ثلاثی مزید فی کے جو مصادر ہیں ان کے اوزان ہم پڑھیں گے، یعنی دوسری قسم مصدر کے اوزان کی ہے ثلاثی مزید فی، پہلی تھی ثلاثی مجرد، دوسری ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مزید فی کے مصدروں کے اوزان 81 ہیں، جو کہ 12 اوزان ہیں: افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعیوال، استفعال۔ افعال جیسے اکرام عزت کرنا، تفعیل تصریف پھیرنا، مفاعلۃ مضاربۃ باہم لڑائی کرنا، تفعل تصرف پھرنا، تفاعل تضارب باہم لڑائی کرنا، اور افتعال اکتساب کمائی کرنا، انفعال انصراف پھرنا، افعلال احمرار سرخ ہونا، افعیلال احمیران بہت سرخ ہونا، افعیعال اخشیشان کھردرا ہونا، اور افعوال اجلبواز تیز چلنا، استفعال استخراج نکلوانا۔ یہ تھے ثلاثی مزید فی کے 12 مصدر کے اوزان۔ اور آگے ہے رباعی مجرد، اس کا صرف ایک وزن آتا ہے، فعلالۃ جس دحرجۃ لڑکانا۔ رباعی مزید فی کے 3 اوزان آتے ہیں مصدر کے، تفعل تدحرج لڑکنا، افعلال احرنجام جمع ہونا، افعلال اقشعرار
رونگٹے کھڑے ہونا، یہ تھی رباعی مزید فی کے 3 اوزان۔ آگے کچھ مصادر کے یعنی غیر ثلاثی جو مصادر ہیں ان کے کچھ قواعد لکھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے فائدہ: غیر ثلاثی مجرد کے مصادر قیاسی ہیں جن کے درج ذیل قواعد ہیں۔ یہ قیاسی ہیں، ان کے درج ذیل قواعد ہیں۔ نمبر 1 قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل جو 3 حرفوں سے زائد ہو اور اس کے شروع میں تا زائدہ نہ ہو، اس کا مصدر اس کی ماضی معروف کے پہلے صیغے سے بنتا ہے، شروع میں کسرہ اور آخر سے ما قبل الف زیادہ کرنے سے۔ اس کا قاعدہ اور پہلی مثال یہ ہے کہ اگر وہ رباعی ہو، یعنی پہلا قاعدہ یہ اگر وہ رباعی ہو تو صرف اس کے شروع میں کسرہ آتا ہے، جیسے اکرما، یہ رباعی یعنی جس کی ماضی کے اندر 4 حروف، یہ صرف ظاہراً حکم لگایا جا رہا ہے رباعی کا۔ ویسے تو اکرما یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے، لیکن 4 حروف کا اعتبار کر کے اس کو رباعی کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ رباعی ہو تو صرف اس کے شروع میں کسرہ دے۔ اکرما سے اکرامن، یہاں دیکھو شروع میں کسرہ، یہ حمزہ جو ہے اکرامن، اس کا حمزہ پہلا جو حرف ہے اس کا وہ مکسور ہے۔ زلزلہ سے زلزال، یہ زا مکسور آ رہی ہے۔ دوسرا اس کا قاعدہ یہ کہ اگر وہ خماسی یا سداسی ہو، یعنی اس کے اندر 5 حروف ہوں یا 6 حروف ہوں، تو تیسرے حرف کو بھی کسرہ دیا جاتا ہے۔ انطلقا، یہ خماسی ہے، لہذا اس کا تیسرا حرف بھی مکسور کر دیا۔ انطلقا سے انطلاق، تیسرا حرف طا یہ مکسور ہے۔ احرنجم یہ سداسی ہے، اس کا تیسرا حرف احرنجام، یہ جو را ہے یہ مکسور ہے۔ اور اسی طرح استغفر سے استغفار، اطمئن سے اطمینان، یہاں ان سب کے اندر تیسرا حرف بھی مکسور آ رہا ہے مصدر کے اندر۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر اس کے شروع میں تا زائد ہو تو اس کا مصدر اس کی ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے وزن پر آتا ہے، اس کے چوتھے حرف کو ضمہ دینے کے ساتھ، جس تکلم یہ ایک ماضی ہے، اب اسی کے وزن پر ہی اس کا مصدر آئے گا، صرف یہ ہوگا کہ اس کے چوتھے حرف کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے تکلم سے تکلم، تکلم یا تکلم تکلمن، یہ لام جو ہے یہ چوتھا حرف ہے اس کا، یہاں 2 لام ہیں مشدد ہے، تو چوتھے لام کو کیا دیا گیا ہے؟ ضمہ۔ تساقط سے تساقط، یہاں چوتھا حرف قاف ہے۔ تزلزل سے تزلزل، یہاں چوتھا حرف زا ہے، تو ان چوتھے حرف کو ہم نے ضمہ دیا تو یہ اس کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب کے وزن پر ہی اس کا مصدر آ گیا۔ آگے کہ اگر اس کے آخر میں الف ہو تو اس کو یا سے بدل کر اس کے ما قبل کو کسرہ دے دیں، جس تلقا، اس کے آخر میں الف مکسورہ زائد ہے تو اسے الف مکسورہ کو ہم یا سے تبدیل کریں گے، تلقا سے تلقیون، اور اس کے ما قبل جو قاف ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دی، تلقا سے تلقیون ہو گیا۔ یہ تلقین ہے، تلقیون سے پھر تلقین ہوا ہے۔ تمنا سے تمنیون، یہ تمنیون سے پھر تمنن ہو گیا ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو فعل فعلل کے وزن پر اس کا مصدر فعللتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے دحرج سے دحرجتن، یہ دحرج فعلل کے وزن پر تھا اس لیے اس کا مصدر فعللتن دحرجتن کے وزن پر آیا۔ زلزلہ سے زلزلتن، جلبب سے جلببتن، جو فعل فعل کے وزن پر ہو
تو اس کا مصدر تفعیل کے وزن پر آئے گا، جیسے صرف سے تصریف۔ جو فعل فاعل کے وزن پر ہو اس کا مصدر مفاعلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضارب سے مضاربۃ۔ آگے ایک فائدہ ہے، لکھا کہ باب تفعیل کا مصدر کبھی تفعیلۃ، فعال، 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 تفعال اور تفعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے جرب سے تجربۃ، کذب سے کذاب و کذاب، سلم سے سلام، کرر سے تکرار، بین سے تبیان۔ یہ کچھ اور بھی باب تفعیل کے مصادر آتے ہیں، وہ یہاں بتائے گئے ہیں۔ آگے لکھا کہ با مفعلہ کا مصدر کبھی فعال اور فیعال کرو، ویسے تو مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے لیکن کبھی کبھار فعال اور فیعال کے وزن پر بھی با مفعلہ کا مصدر آ جاتا ہے، جیسے قاتل سے قتال اور قیتال۔ آگے ایک فائدہ اور لکھا ہوا ہے کہ با فعللۃ کا مصدر کبھی فعلال اور فعللا کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، زلزلہ سے زلزال اور قہقرہ سے قہقرا۔ یہ تھے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ اسم اور شش اقسام، ان میں سے جامد اور مصدر ہم نے پڑھ لیا، اور نوٹس لکھا ہوا ہے کہ اسم مشتق کا تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا ہے، یعنی اسماء مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبہ، ان کے سارے قیاسی اور جو بھی قواعد تھے یہ سارے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں الحمدللہ۔ باقی جامد اور مصدر کی بات تھی وہ اس کے قواعد ابھی ہم نے پڑھ لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔